بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اصول ثلاثہ، اصول اصل کی جمع ہے۔ عربی میں اصل کہتے ہیں درخت کا جو تنا ہوتا ہے یا درخت کا جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے اس کو اصل کہتے ہیں، اور جو آگے جہاں سے پھر وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے درخت اس کو فرع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اصل اور فرع، اصل کی جمع اصول اور فرع کی جمع فروع۔ تو جو چیز بنیاد ہوتی ہے، فنڈامنٹل جسے کہتے ہیں، تو اس کا جو صحیح ترجمہ ہوگا اصول ثلاثہ، the three fundamentals۔ یہ تین فنڈامنٹل کیا ہیں؟ مشہور حدیث ہے براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے کہ جب آدمی کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، یہ زندگی کا جو ایک مختصر سا اس کو موقع ملا ہے کچھ کر کے جانے کا، آدمی ہے یا عورت ہے، واحد موقع جو ملا ہوتا ہے، تو ایک اپنا پورا امتحان دے کر وہ جب جاتا ہے تو پہلی جو اس کی جو پرسش ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دو فرشتے آ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَأْتِهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ، اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بیٹھا کر لیتے ہیں، فَيَسْأَلَانِهِ، اور اس سے پھر پوچھنے لگتے ہیں۔ وہ دوبارہ ہماری وہی بات آ جائے گی کہ اسلام تو بہت بڑا ہے، اگر کہیں ایسا وہ کوئی امتحان اس کا کرنا شروع کر دیں جس میں لائبریریاں کنسلٹ ہوتی ہوں پھر تو وہ امتحان کبھی ختم نہ ہو، مگر وہ تین چیزوں میں اس کا سارا پتہ چلا لیتے ہیں۔ مطلب یہی ہے جو آپ بھی اپنا پتہ چلا سکتی ہیں یہاں پر بھی، مطلب تو وہ تین سوال ان سے کرتی ہیں، من ربک، تمہارا رب کون ہے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، من نبیک، تمہارا نبی کون ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ من ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ جو بندہ تم میں بھیجا گیا تھا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ اچھا، تو من ربک، تیرا رب، تیرا معبود، مقصود تھا کون، کس کو پانا چاہا تھا پوری دنیا پوری زندگی میں۔ وہ افسانے پڑھ پڑھ کر وہ پتہ نہیں کیا اس نے مطلب کس کو پانا چاہا تھا، وہ ایسے ہی فضول یہ جو مطلب وہ لوگوں نے وہ رومانس اور دوسرا ذکر بنایا ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی انسان ہے تو انسان سے بھی محبت کرتا ہے، مرد عورت میں بھی اللہ نے رکھی ہوئی ہے، تو وہ مطلب ہے جو ایبسولوٹ گول، بھائی ایبسولوٹ گول آپ کی زندگی کا تو کون تھا، کس کو پانا چاہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو خوش قسمت تھا تو وہ کہے گا کہ ربی اللہ، وہ ہستی جس کو میں نے پانا چاہا عبادت کی صورت میں، ٹھیک ہے، بندگی کی صورت میں، وہ اللہ ہے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ بد قسمت ہے وہ کہے گا کہ ہا لا ادری، ہائے مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا۔ ایک روایت کے لفظ جو ہیں وہ بہت زیادہ قابل غور ہیں، بہت ہی زیادہ قابل غور ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کہے گا اقول ما قال الناس، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ بہت ہی مطلب اتنا زبردست ہے۔ ابھی وہ جو سوال بھی کر رہی تھی بہن، مطلب تو اس حوالے سے بھی مسئلہ یہ آپ کی عقل اس وقت چلی جاتی ہے جب آپ وہی کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں۔ یہ اللہ نے کس لیے دیا تھا، مطلب یہ جو ہے اتنی بڑی عقل اللہ نے کسی مخلوق کے اندر نہیں رکھی، تو یہ تھی کس لیے بھائی، اس کو کہاں لگانا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اقول ما قال الناس، جو لوگ کہتے تھے سو میں کہتا تھا۔ تو پھر دوسرا سوال جو ہے ما دینو کا، تمہارا جو زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا۔ دین کا ہم لفظ جو مذہب ابھی ہمارے پاس ہے بھی، اصطلاحات کو انشاءاللہ مزید کھولیں گے بھی، تو مطلب ہے تمہارا دھرم ٹائپ کیا تھا، مطلب نہیں، دین کا مطلب ہوتا ہے زندگی گزارنے کا ایک پورا لائحہ عمل، ایک پروگرام کیا تھا۔
تو وہ کہے گا جو خوش قسمت ہے کہ وہ تھا اسلام، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، سبمیشن. جو خدا کہے گا وہ ہوگا اسلام. ٹھیک ہے، اسلام سمپل، جو خدا کہے گا وہ ہوگا اسلام، سبمیشن، سرنڈر. تو کہتا ہے میرا تو زندگی گزارنے کا طریقہ ہی یہ تھا، تو پاس ہو گیا. تو جو دوسرا ہے وہ دوبارہ وہی لفظ بولے گا، ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا. اور ایک روایت میں اقول ما قال الناس، جو لوگ کہتے تھے سو میں کہتا تھا. اور تیسرا جو ہے کہ تیرا نبی کون تھا، جو سورس آف انسپائریشن جو ہے، یہ جو ہدایت کا منبع کہاں تھا، حقیقتیں لی کہاں سے تھیں. کہتا ہے جی حقیقتیں لینے کہاں سے تھیں، مطلب اللہ نے یہ یہاں پہ ہمارے جو ہے وہ درس نصاب جو تھے، ٹی وی روزانہ مجھے حقیقتیں تو بتاتا ہے. ٹی وی کھولتے ہیں کس لیے بتاتے ہیں، آپ کو ٹی وی حقیقتیں تو بتاتا ہے نا. تو یہ کہتا ہے کہ خوش قسمت ہے، کہتا ہے کہ یہ حقیقتیں جہاں سے مصدر منبع، جہاں سے علم، ہدایت، شعور، آگہی، حقیقتیں، ویلیوز، اخلاق، سب کچھ جہاں سے میں نے سیکھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اللہ کے یہ نبی ہیں، تو میں نے اس کو دیا. تو جو بدقسمت ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں لا ادری اقول ما قال الناس، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے. تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے دائیں طرف اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے فرشتوں کو کہ اس کے لیے دروازہ کھول لو. وہ جنت کی طرف دروازہ کھل جاتا ہے، اور جنت کی جو ہوائیں اور خوشبوئیں جو ہیں وہ اس کو آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کو ایک رزق بھی ملتا ہے. اور اس کی جو وحشت ہے، آپ ذرا تصور کرتے ہیں کہ قبر کی وحشت جو ہے وہ کیسی ہوگی، خوفناک، مطلب اندھیرا اس کا. تو وہ اس نور سے، اس روشنی سے وہ دور کر دیا جاتا ہے، اور اس کی جو اداسی ہے اس کا علاج کر دیا جاتا ہے، اس کا مداوع کر دیا جاتا ہے. جبکہ وہ جو ہے اس کے لیے بائیں طرف کو ایک کھڑکی کھل جاتی ہے، جو کہ دوزخ کی جو لو ہے اور دوزخ کی جو تپش ہے وہ اس کو آنی شروع ہو جاتی ہے. اور عذاب کا قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق ہے. حتیٰ کہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ درود شریف وغیرہ جب تشہد میں پڑھ لیا جائے تو سب سے پہلے عذاب قبر سے پناہ مانگی جائے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المسیح الدجال ومن المأثم والمغرم. تو یہ کچھ موٹی موٹی بلائیں ہیں، بہت بڑی بڑی بلائیں ہیں کہ جن سے خدا ہی پناہ دے تو دے، مطلب اور کوئی وہ نہیں ہے. توحید بھی یہ نہیں ہے کہ اپنا کو زور بازو میں جی نمازیں بڑی پڑھتا ہوں، توحید بھی دراصل اللہ پر بھروسہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نمازیں تو اللہ تعالیٰ کا التفات چاہنے کا ذریعہ ہے. یہ سجدے، یہ قربانیاں، یہ صدقے، سارا کچھ یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت کا التفات پانے کا ایک ذریعہ ہے. اور اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی پناہ. اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا کسی کو تحفظ دے دینا. یہ بہت دنیا جو ہے اس کو متاع الغرور کہا گیا کہ یہ مس لیڈنگ ہے. بہت زیادہ دنیا دھوکہ دیتی ہے. مطلب آپ کو نظر آتا ہے کہ یہاں تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. اتنی بڑی حقیقت ہے خدا اتنی بڑی حقیقت ہے، اور اس کی عبادت اتنی بڑی حقیقت ہے، مگر وہ کہتا ہے ہوتا کیا ہے بھائی؟ ہوتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، نہ کرو، مطلب اس کو نہ پوچھو اور اس کی نہ سنو. وہ کتابیں اتار دے اور آپ اس کو دیکھیں تک نہیں تو گزارا ہو جاتا ہے. اس سے بڑا دھوکہ، اس سے بڑا متاع الغرور کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کائنات کے مالک کو ذرہ توجہ نہ دیں اور آپ کو کچھ بھی نہ ہو. تو کیونکہ آپ کو کچھ ہوتا نہیں ہے. یہ کچھ سال ہیں تو دراصل تو وہ تھا کہ جی یہ اس کو یہ دیا ہوا ہے، سمجھ لے ایسے ادھر اس نے گناہ کیا اور ایسے ادھر آ کے فرشتوں نے آپ پکڑا تو ایک لمحے میں یہ ساری کہانی ختم ہو جائے. پھر یہ کہتا پھرے گا خدایا تھوڑا سا تو مجھے دیا ہوتا ہے، میں تھوڑا سا سمجھ لیتا. تو اس کے لیے تھا کہ یہ کچھ 60 70 80 سال وہ اگر کسی کو مل جائے اتنی سی زندگی، تو وہ تو اس لیے تھا. تو ورنہ تو یہ
اتنی بڑی حقیقت ہے جو انبیاء نے آ کر دکھائی ہے، مطلب اتنا بڑا سامان ہمارے لیے کر دیا ہے نا بچت کا اور تحفظ کا، تو اس وجہ سے اتنے کٹھن اوقات آتے ہیں، جیسے ہی یہ دنیا ختم ہوتی ہے آنکھ بند ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے ایک مطلب بعض لوگ اس کو حدیث کے طور پر بھی کرتے ہیں، لیکن یہ سلف کے ہاں مطلب یہ چلتی تھی بات کہ الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں آج، جب ان کی آنکھ بند ہو جائے گی تو کھل جائے گی۔ آپ ذرا تصور کر لیں، یہ آج لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب یہ مر جائیں گے تو یہ جاگ جائیں گے، مطلب ان کو پھر پتہ چلے گا کہ وہ چیزیں تھیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت مہربانی یہ کی ہے کہ نبوتیں بھیج دیں اور آسمانی کتابیں نازل کر دیں، جن کے اندر وہ ساری چیزیں انسان کے شعور ایک ایک بات پہ کہتا ہے کہ بالکل یہ وہی چیز ہے جو کہ ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ادھر فطرت اس کے اندر رکھ دی، عقل رکھ دی، شعور رکھ دیا، اور پھر ادھر سے وہ پردہ اٹھا دیا نبوتوں کے ذریعے سے، رسالتوں کے ذریعے سے۔ تو البتہ اس کا جو پہلا جو گھاٹی ہے، جیسے ہی آنکھ بند ہونی ہے اور جیسے ہم نے کہا حقیقت میں کھل جانی ہے آنکھ، تو وہاں پر یہ جو ہیں وہ 3 سوال ہونے ہیں۔ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر نہ یہ 3 سوال ہیں، نہ وہاں پر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جناب تو نماز جو ہے وہ کس طریقے سے پڑھتا تھا، حنفی طریقے سے پڑھتا تھا یا شافعی طریقے سے پڑھتا تھا یا مالکی، تو وہ فلاں مسئلے میں کس طرح کرتا تھا اور کس جماعت کے ساتھ تھا اور کس فرقے کے ساتھ تھا اور کس مسلک کے ساتھ تھا۔ یہ سوالات نہیں ہونے ہیں، سوالات اگر کسی ہستی کے حوالے سے ہونے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سوالات اگر کسی جماعت کے بارے میں ہونا ہے تو وہ مسلمانوں کی جماعت ہے، دینی الاسلام، ٹھیک ہے، اور اصل سوال ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور اس کی عبادت کے بارے میں۔ تو پھر یہ ہے کہ ہزاروں سوال نہیں ہونے، ساری کی ساری لائبریریاں جو ہیں وہ ان کو بنیاد بنا کر آپ کا کوئی ٹیسٹ نہیں کیا جانا، تو موٹے 3 سوال ہونے ہیں۔ تو وہ کیا ہیں؟ یہ 3 ہیں، تو رب اور نبی اور دین، 3 سوال ہیں، اور یہ 3 فنڈامنٹلز ہیں بنیادی طور پر۔ تو وہ ہے ہمارے اس رسالے کا موضوع، جس کو ہم نے کہا ہے کہ اصول ثلاثہ، the 3 fundamentals، رب، دین اور رسول۔ یہ 3 چیزیں اگر آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ جائیں اور ان پر آپ نے ڈھیروں، ابھی ہم جو ہے وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ابھی ظاہر ایک سیشن میں ہم کچھ پڑھ ہی سکتے ہیں، پڑھنے کے بعد آپ کا عمل شروع ہوتا ہے، پڑھنے کے بعد آپ کا تھاٹ پروسیس چلتا ہے، پھر آپ کو ڈھیروں غور کرنا ہے ان حقیقتوں پر۔ جتنا کوئی غور کر لے گا، جتنا کوئی فکر کر لے گا، ان چیزوں کو صحیح طریقے سے ذہن نشین کر لے گا، اتنا ہی اس کا زیادہ اعلیٰ جواب تیار ہو جائے گا آخرت کے لیے۔ اگر تو رٹا لگانے والی بات ہے تو آپ کو پتہ ہے مسئلہ کیا ہے، 3 جملے ہیں، 3 سوال ہیں، ان کے جواب میں ایک چھوٹا چھوٹا جملہ ہے، 3 جملے، ہر بندہ رٹا لگا کر جا سکتا ہے اور وہ امتحان پاس کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اتنی آسان بات ہوتی تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ ظاہر ہے کہ وہ جو جواب آپ نے وہاں پر دینا ہے وہ صرف اسی صورت میں دینا ہے کہ ان چیزوں پر آپ کا شعور، آپ کا فہم، آپ کا عمل، آپ کا کردار، آپ کی سیرت، یہ سارا کچھ جو ہے وہ کہاں تک ان 3 حقیقتوں کی گواہی دیتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جتنا زیادہ آپ کی زندگی ان 3 حقیقتوں کی گواہی ہو جائے گی، اتنا ہی زیادہ اس بات کا امکان ہو جائے گا کہ قبر میں جاتے ہی آپ وہ بالکل صحیح جواب دے دیں، اور جتنا ایسا ہوگا کہ آپ کی زندگی کو ان 3 حقیقتوں سے کوئی سروکار نہ ہو، ان 3 حقیقتوں کو بولنے کے لیے آپ کی زندگی میں کوئی صورت، کوئی موقع نہ ملا ہوا ہو، یہاں کچھ اور ہی چیزیں تو بولتی ہوں، اور ہی چیزیں تو بولتی ہوں، یہ اللہ معاف کرے، وہ یہ بیکار یہ کاٹ کباڑ ہے، یہ تمہارا فرنیچر کیسا ہے، کہاں سے ہے، یہ تمہارے کاٹ کباڑ کیا چیز ہے، کیا مطلب کچھ نہیں ہے، مطلب خود انسان کچھ نہیں ہے، تو یہ جو چیزیں کچھ نہیں ہیں، تو اس کی زندگی میں بولتی یہ ہے، کوٹھی کیسی ہے، مکان کیسا ہے، اس کا فرنیچر کیسا ہے اور اس کا زیور کیسا ہے، مطلب اس کی زندگی میں یہ حقیقتیں کبھی نہیں بولیں کہ پروردگار کون ہے
مالک کون ہے، اور یہ جو ہدایت کا منبع جس کو ہم کہتے ہیں نبی، رسالت، تو یہ ہے کس چیز کا نام ہے، کس نعمت کا نام، تو اس کو اس سے کچھ غرض نہیں ہے. اور اسی طرح جو اسلام ہے، تو یہ حقیقتیں جتنی آپ کی زندگی میں بولتی ہیں انشاءاللہ العزیز اتنا زیادہ آپ کے جوابات وہاں پر درست ہوتے ہیں. اور جتنا زیادہ یہ آپ کی زندگی سے غائب ہیں، آپ کے شعور سے غائب ہیں، اتنا زیادہ آخرت میں ان سوالوں کے جواب کچھ نہ بن پانے کا امکان ہے. تو دنیا میں مطلب ہے کہ ہر بندے پر مسلمان ہونے کا ٹھپا لگ جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں ظاہر ایک سماجی سا ہے، اور آج کل تو بہت ہی زیادہ مذہب ہے یہ ایک سماجی سی چیز، لیکن آخرت میں تو دین ایک حقیقت ہی کا، اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے واقعتاً جس بندے کا ایمان اور عمل ہوا تو وہ بندہ گنا جائے گا کہ یہ بندہ مسلمان تھا. تو نام اور شناختی کارڈ تو یہیں پر رہ جائیں گے، نام اور شناختی کارڈ آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. جو چیز جائے گی وہ تھی جو روح کے اندر گند گئی تھی، ٹھیک ہے، جو روح کے اندر اتر گئی تھی. تو ان حقیقتوں کو روح کے اندر اتارنا ظاہر ہے، وعلیکم السلام، ظاہر ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک آدھ ابھی نشست میں میں نے کچھ پڑھا دیا، آپ نے پڑھ لیا اور جی ماشاءاللہ جان چھوٹی، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ جو پڑھنا ہے اس کی جو حقیقت ہوگی وہ صرف اتنی ہوگی کہ آپ کو وہ سرے تھما دیے جائیں جن کو پکڑ کر پھر آپ کا اپنا تھاٹ پروسیس چلے، ٹھیک ہے. پھر آپ خود ڈھیروں غور کریں، فکر کریں، ان پر بہت زیادہ توجہ دیں، ہیمرنگ کریں اپنے ذہنوں کے اندر. اور پھر جیسے ہم اب پڑھیں گے بھی، پھر ہے کہ آپ کی واقعتاً عملی زندگی میں بھی اس کے شواہد دیکھنے والوں کو ملیں. تو یہ تھی تھوڑی سی انٹروڈکشن اصول ثلاثہ کی، the 3 fundamentals. اب ہم اس کے اسباق کی طرف چلیں گے. یہ اگر آپ کے پاس اس کا ٹیکسٹ ہے تو براہ کرم آپ اس کو اپنے سامنے کھول لیجئے. اس کے پہلے 2-3 جو ہیں وہ انٹروڈکٹری پیرے ہیں. پہلا جو ایک تمہیدی پیرا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ دین کی طرف بڑھ رہی ہیں، ایمان اسلام کو ہاتھ ڈالنا چاہ رہی ہیں، تو 4 بنیادی مسئلے خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے. پہلی چیز، پہلا جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی کو اللہ کی پہچان کرنی ہے. یوں جھٹ سے نمازیں شروع کر دینا، روزے جیسے ہم نے پہلے کہا، وہ نہیں ہے. سب سے پہلے اللہ کی پہچان کرنی ہے، اپنے نبی کی پہچان کرنی ہے، اور اپنے دین کی پہچان کرنی ہے. وہ جو 3 فنڈامنٹلز ہیں. مگر یہ جو پہچان کرنی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً یہاں جس بھی بندے کو پوچھ لیں تو وہ کہتا ہے میں اللہ کو جانتا ہوں. آپ اس سے پوچھئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہتا ہے جی ان کی تو نعتیں پڑھتے ہیں ہم، ان کی تو میلاد منا لیتے ہیں ہم. تو مسئلہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم مانتے ہیں. تو وہاں سے بھی فارغ ہو گئے. تو بھائی اسلام، تو کہتا ہے اسلام تو ہمارا مذہب ہے، آپ کو پتہ ہے سرکاری مذہب ہے ہمارا اسلام جو ہے. تو وہ تو ہمارے جب شناختی کارڈ ہوتے اس میں ہمارا مذہب اسلام ہوتا ہے. تو اس سے بھی جان ٹوٹی. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہچان بھی کسی سنی سنائی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے جو اصل مصادر ہیں ان چیزوں کو جاننے کے، وہاں سے ہی لیا ہونا چاہیے. آپ کے جوابات اس صورت میں ہی درست ہوں گے کہ آپ نے جو اصل جہاں سے یہ معلومات ملتی ہیں وہاں سے لی ہوں. سنی سنائی معلومات تو سارا فسادی اس میں ہے. جب وہ سنا سنایا دین، یہ جو دادیوں نانیوں نے جو قصے کہانیاں سنا دیے، ہم نے کہا جی دین ہے، ہم نے کہا یوں ہی ہے، تو مسئلہ ہی ختم ہے. میری نانی نے کچھ بتایا، آپ کی دادی نے کچھ بتایا، تو آپ کے آباء و اجداد، میرے آباء و اجداد، ہمارا فرقہ، آپ کا فرقہ، ہمارا مسلک، آپ کا مسلک. کیوں بھائی؟ اب تو نبی تو
مطلب کسی مقصد کے لیے نہیں نا، تو یہی ہماری ضرورتیں پوری کر دیں گے، تو جا کے اس کو اس کے اصل سورس سے لینا۔ تو موٹا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ 3 چیزیں ہیں، ان کو خوب سمجھنا ہے، ان کو خوب جاننا ہے، لیکن ان کو جاننا بھی دلائل سے ہے۔ اچھا، اس کی ایک ایک بات مستند ہو، غرض آدمی اپنے رب، اپنے نبی اور اپنے دین کی پہچان نہایت ٹھوس بنیادوں پر کر چکا ہو۔ تو یہ جسے مطلب اس کا جو عربی ٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی معرفت، اس کے رسول کی معرفت، اس کے دین کی معرفت دلائل کے ساتھ، ادلہ کے ساتھ۔ تو یہ انشاءاللہ العزیز ایک بالکل اور آپ کو روٹ مل گیا ہے دین کی طرف بڑھنے کا، یہ ایک اور روٹ مل گیا ہے، وہ ہے کہ ان کے دلائل کے ذریعے سے۔ اچھا، اب تھوڑی سی بات ہم یہاں پر کریں گے کہ دلائل کسے کہتے ہیں آپ؟ دلائل کیا ہیں؟ میں اللہ کو جاننا چاہتا ہوں دلائل کے ساتھ، میں دین کو جاننا چاہتا ہوں دلائل کے ساتھ، اور نبی کو جاننا چاہتا ہوں دلائل کے ساتھ۔ دلائل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہمارے علماء عقیدہ بتاتے ہیں کہ یہ جو دلائل ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے یا دین کی حقیقتوں کو پانے کے، اس کی 2 صورتیں ہیں، یا اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں، اچھا ان دونوں کے لیے قرآن مجید نے جو لفظ بولا ہے وہ آیات ہی ہیں۔ قرآن مجید میں لفظ جو آیت ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ آیت نشانی۔ آیت کا مطلب نشانی۔ کس سینس میں نشانی ہے یہ؟ اچھا تھوڑا سا میں یہاں پر کر دوں، بلکہ اچھی بات ہے کیونکہ قرآن مجید میں آپ آیت 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 کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر آیت کا مطلب خود بھی دلیل ہے۔ نشانی کیا ہوتا ہے؟ دلیل۔ تو نشانی، تو آیت جو ہے اس کا اپنا مطلب بھی دلیل ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کیوں ہم نے کہا یہ آیت یا نشانی، اس کی سینس کیا ہے، اس کو تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ایک باشعور مخلوق ہے انسان، ٹھیک ہے؟ سب سے جو بنیادی پہلی بات ہے وہ یہ کہ انسان ایک باشعور ہستی ہے، ایک عقل رکھنے والی مخلوق ہے۔ اچھا، اب جو عقل رکھنے والی مخلوق ہوتی ہے وہ اس کے سامنے اس کو کہتے ہیں کہ نشانی کچھ بتا دینا۔ ہمارے اردو میں کہ عقل والے کے لیے اشارہ کافی ہے۔ تو یہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو بے وقوف ہے اس کو کچھ بتا دو تو اس کو سمجھ نہیں آتی ہے، پھر جب وہ ہو جائے تو پھر اس کو سمجھ ہوتی ہے، لیکن جب وہ ہو جائے تو وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے بے وقوف آدمی ہمیشہ خسارے میں رہتا ہے۔ تو عقل مند آدمی کو آپ ایک اشارہ کرتے ہیں، وہ اس اشارے سے وہ پوری بات سمجھ کر تو اس کے مطابق جو کوئی اسباب اختیار کرنے ہوتے ہیں تو وہ کر لیتا ہے۔ اچھا، تو نشانی کا مطلب یہ ہوا کہ اصل حقیقتیں آپ کے سامنے نہ آئیں۔ پوائنٹ جو ہے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش، اصل حقیقتیں وہ کیا ہیں؟ اللہ کون ہے؟ تو جو اصل حقیقت ہے وہ خدا، جس دن اس کو آپ دیکھیں گی تو وہ تو مطلب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے کچھ دیکھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں دیکھا ہے۔ سب سے بڑی نعمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جنت کا۔ ہم اتنے تذکرے سنتے ہیں، خاص طور پر بچے بہت ہی خوش ہوتے ہیں، اچھا جنت میں یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا۔ واقعتاً ایک بہت ہی زیادہ ایک جسے کہتے ہیں فینٹیسی کوئی انسان کے لیے ہو سکتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حقیقت کے طور پر بنا دیا، وہ جنت ہے۔ مطلب یہ درست ہے، وہ جنت کی بھی سب نعمتیں آپ بھول جائیں گی جب اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کو جس کو نصیب میں ہوا اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا۔ اچھا، اللہ رب العزت وہ ہستی ہے، پھر دوزخ ہے، پھر جنت ہے، پھر وہ جو آخرت کے، وہ محشر کے اور قیامت کے، وہ سارے کے سارے وہ واقعات ہیں۔ تو بھئی آپ وہ ہو جائیں تو پھر آپ مطلب اس پر مانیں گے، تو وہ تو نہیں، ہونے سے پہلے ہی آپ کو ماننا ہے اور تسلیم کرنا ہے۔ تو کچھ حقیقتیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کے سامنے نہیں آئیں گی،
لیکن میرے سامنے نہیں آئیں گی تو میں مانوں گا کیسے؟ وہ کہتے ہیں ان حقیقتوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ نشان دیے جائیں، کچھ نشانیاں دی جائیں گی آپ کو، اور آپ کو ان نشانیوں سے وہ پوری حقیقتیں اس حد تک سمجھ لینی ہے جس حد تک ان کو بغیر دیکھے ایک عقل مند مخلوق سمجھ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اتنا سا ان کو بغیر دیکھے ہی کچھ دیر ماننا ہے، کچھ سال کچھ عشرے دیکھا نہیں ہے خدا کو مگر اس کو سجدے کرنے، ٹھیک ہے؟ اس سے معافیاں مانگنی ہے، اس سے بخشش مانگنی ہے، اس کی آگے گریہ زاری کرنی ہے، اس کی عبادتیں کرنی ہیں، اس کے ذکر کرنا ہے، اس کے راستے میں جہاد کرنا ہے، ہجرتیں کرنی ہیں، قربانیاں، اپنا جان دے دی، مال دے دیا، دیکھا نہیں اس کو دیکھا نہیں ہے، سب کچھ لوٹا دیا۔ تو وہ کیا ہے کہ ایک چیز کو دیکھے بغیر وہ چیز جو اس کو پہنچا دے آپ کو اس تک، اس کو ہم نے کہا اس کا نام ہے آیت، ٹھیک ہے؟ تو آیات جو ہیں، نشانیاں، مطلب اس کا یہ ہے کہ اصل حقیقتیں آپ کے سامنے نہ آئیں، ان کی طرف کو اشارہ کرنے والی کچھ چیزیں ہوں اور وہ آپ کو پہنچا دیں، آپ کو آپ کی اس منزل پر پہنچا دیں، آپ ٹریک پر چڑھ جائیں اور آپ پوری بصیرت کے ساتھ خدا کی عبادت کرنے لگیں۔ تو ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام ہوا آیت۔ اچھا جی، اب یہ آیات جو ہیں یا یہ جو نشانیاں ہیں، ان کو پھر آگے ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور اس کا جو دونوں قسمیں ہیں آیات کی یا آیات کی جو دونوں صورتیں ہیں، یہ خود قرآنی استعمال سے ہی ثابت ہے۔ ایک تو یہی جو آیات اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں اتارتا ہے جن کو ہم تلاوت کرتے ہیں، اچھا تو ان کا نام ہے، اس کو امام ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ ہے آیات مقروءہ یا آیات مطلوبہ، یہ نشانیاں جن کی تلاوت کی جاتی ہے یا جن کی قراءت کی جاتی ہے، آیات مقروءہ۔ اچھا، ایک دوسری نشانیاں ہیں، وہ قرآن مجید نے کہا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اس کی نشانیوں میں سے ہیں دن، رات، سورج، چاند۔ ان کو کیوں سجدہ کرتے ہو؟ یہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے اس کو سجدہ کرو۔ اگر تم واقعتاً اس کو سراہنا چاہتے ہو تو ان کے آگے مت گر جاؤ، جس نے پیدا کیا تو اس کے آگے سجدوں میں گرو۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند کو کیا کہا کہ یہ میری آیات ہیں۔ ابھی ہم نے کہا تھا کہ آیات تو وہ ہیں جو پڑھتے ہیں، تو ہم کہا کہ ہاں وہ بھی آیات ہیں جن کو آپ پڑھتے ہیں، اور وہ بھی آیات ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں اور جن کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس کا نام کیا ہے؟ ان کو کہتے ہیں آیات مشہودہ، وہ آیات، وہ نشانیاں جن کو آبزرو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ اس کی آیات میں سے ہے، نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے مٹی جیسی بے جان چیزوں سے یہ تمہاری تخلیق کر دی، اور کیا تم ہنستی کھیلتی مخلوقات ہو، یہ چہچہاتی اور یہ کھلتی ہوئی جو ہیں، مطلب کلیوں کی طرح یہ جو انسانی مخلوقات ہیں، اللہ نے یہ مٹی میں کوئی ایسا پتہ نہیں کیا کرشمہ ڈال دیا کہ انسان میں، تو یہ اس کی آیات ہیں کہ اس نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ۔ اس کی آیات میں سے ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی، تم اپنے سامنے دیکھتے ہو، اور تمہارے اپنے رنگوں کا جو تنوع ہے، اتنے رنگ ہیں، وَأَلْسِنَتُكُمْ، اتنی بولیاں ہیں انسان کی، تو اتنی مختلف زبانیں، اتنے مختلف رنگ جو ہیں انسانوں کے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے ذریعے سے تم کو پانا ہے، تو ان کے ذریعے سے وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، تمہارا رات کو سونا اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے،
اور صبح کو اٹھ کر پھر جو ہے وہ لگ جانا محنتیں، رزق کی تلاش اور یہ اسباب زندگی کو جو ہے وہ حاصل کرنا، تو پوری خلقت لگ جاتی ہے۔ صبح یوں ہوتی ہے جیسے وہ کروٹ لے کر انسانیت پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نے رات کو سونا، دن کو اٹھ کر ذریعے تلاش روزگار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ علی حد القیاس قرآن مجید کے بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کی اس قسم پر بھی بہت زیادہ توجہ دلوائی ہے۔ بلکہ ہمارے علماء نے کہا، اور بہت خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو دو قسمیں ہیں نشانیوں کی، ٹھیک ہے، آیات کی یہ جو دو قسمیں ہیں، یہ دونوں مل کر جو ہے نا اصل حقیقت کو پڑھنے میں آپ کی مدد کرتی ہیں۔ یعنی یہ نشانیاں بیکار تھیں، یہ مطلب ہے وہ جو ہندو سائنٹسٹ ہے وہ تو مجھ سے زیادہ فزکس پڑھتا ہے، میں نے تو فزکس پڑھی بھی نہ شاید ہوگی، وہ مجھ سے زیادہ کیمسٹری پڑھتا ہے، وہ مجھ سے زیادہ یہ جو اسٹرونومی پڑھتا ہے، فلکیات وہ دیکھتا ہے، یہ سورج چاند کی حرکت وہ دیکھتا ہے، تو لیکن یہ ہے کہ اس کو وہ چیز سمجھ نہیں آتی ہے۔ وہ جیسے کہا کہ دراصل یہ بالکل آپ کے سامنے کی ایک حقیقت ہو، اس کو دیکھنے کے لیے دراصل ایک اپروچ چاہیے ہوتی ہے۔ کیوں بھئی نیوٹن سے پہلے درختوں سے سیب نہیں گرتے تھے؟ تو نیوٹن ہی کو اس نے وہ کشے سے کل اس نے کہا لی سیب تو روزانہ نہیں گرتے، گرتا ہے کھا جاؤ، جان چھوٹی سارے پہ، وہ کھانے کے بجائے وہ کسی اور چیز میں فکر کرنے شروع کر دیتا ہے، اور دنیا کے لیے وہ آپ کو ایک اتنی بڑی حقیقت سے پردہ اٹھا دیتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک سامنے کی چیز کو بھی دیکھنے کے لیے آپ کو ایک اپروچ چاہیے ہوتی ہے۔ وہ جو ہماری بہن کا سوال تھا، سامنے کی چیز ہے اللہ کے سوا، مگر اس کے لیے بھی ایک اپروچ ہوتی ہے۔ نبی آ کر ہتھوڑے برساتا ہے اس عقل پر، تو یہ دماغ کھلتا ہے، پھر کہتا ہے ہاں واقعتاً شرک سے بڑھ کر فضول اور بیہودہ بات کیا ہو سکتی ہے۔ مگر یہ کب ہوا؟ جب دنیا میں انبیاء آئے، تو انبیاء وہ باتیں بتاتے ہیں جو عقل میں ہی نہ پوری اترنے والی ہو، نہیں، انبیاء وہ باتیں بتاتے ہیں جو 100% عقل کی ضرورت ہوتی ہیں، مگر وہ انبیاء کے بغیر سمجھ نہیں آتی ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، سامنے کی بات ہے، مگر نبی آئے گا ہی، وہ اس عقل کو کھولے گا ہی تو اس کے اندر وہ پڑے گی۔ سامنے کی بات بالکل ایسے سورج جیسی روشنی آپ کو ہدایت نہیں دے سکتی جب تک کہ ایک دوسرا سورج نہ آئے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو ہے نا کہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے تمہیں شاہد، مبشر، نذیر بنا کر بھیجا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، تمہیں پوری انسانیت کو کھینچ کر خدا کی طرف لانے والا بنا کر بھیجا، بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور سورج بنا کر بھیجا، سراجًا منیرا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے باقاعدہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب ہیں، آفتاب انسانیت، ٹھیک ہے، وہ سورج ہیں جس نے زمین میں روشنی کی، یہ وہ سورج ہے جو یہ جو فزیکل جو لائٹ ہے یہ دیتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو عقول کے لیے روشنی ہے، اور بلا شبہ پچھلے 1400 سال سے زمین روشن ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دم سے روشن ہے۔ تو آپ نے جو روشنی کی اسی سے، ورنہ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہی پڑی تھیں۔ یہ اس خطے میں ہمارے میرے خیال سبھی کے اکثر و بیشتر کے آباء و اجداد انہی مندروں میں دیویوں کو ہی پوجتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو ہمیں یہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کو، سیکھنے کو ملی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر دو قسم کی نشانیاں معطل ہیں جب تک کہ یہ دونوں آپس میں ملیں نہ، ٹھیک ہے، ان کی جو ہے نا وہ کوارڈینیشن جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو مثلا یہ ہے کہ ایک بندہ قرآن پڑھتا ہے، اب یہاں یہ تھوڑا سا بیلنس جو ہے وہ ضروری ہے۔ بہت مذہبی آدمی ہے صاحب ماشاءاللہ، وہ صبح شام پڑھتے قرآن مجید، مطلب وہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید مطلب محض رٹا لگانے کی چیز ہے؟
محض جو ہے وہ شبینوں پر یا خاص مطلب ہے اس میں مطلب پڑھتے جائیں، نہیں، قرآن مجید جو ہے وہ ان حقیقتوں کی طرف آپ کی رہنمائی کرتا ہے جو آپ کو سامنے نظر آتی ہیں۔ تو قرآنی آیات جو ہیں کائناتی آیات کو پڑھنے کا سلیقہ دیتی ہیں۔ پڑھنا ہے بھائی، سورج چاند ان پر غور و فکر کرنا یہ ضروری ہے۔ تو اور یہ خود قرآن مجید ہی کا سبق ہے۔ قرآن مجید دراصل ان آیات کو پڑھوانے آیا ہے۔ تو اگر یہ نشانیاں نہ ہوں، صرف قرآن ہو، یہ جو کائناتی آیات ہیں، ٹھیک ہے، جن کو ہم نے آیات مشہودہ کہا ہے، اگر یہ نہ ہوں تو قرآن مجید میں جو آیات ہیں وہ تقریباً ان کا کوئی معنی مقصود نہیں رہ جاتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ ایسا نہیں ہے معاذ اللہ کہ جی قرآن مجید کی شان میں ہم نے کمی کر دی۔ یہ قرآن مجید کو اصل میں صحیح پرسپیکٹو میں لینے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید آپ کو اس کائنات ہی کو پڑھنا سکھانے آیا ہے۔ تو اگر آپ اس کائنات پر غور نہیں کرتی تو آپ قرآن مجید کو معطل رکھتی ہیں، اور اگر آپ جو ہے وہ صرف ان کائناتی آیات ہی کو پڑھنا اور دیکھنا چاہ رہی ہیں اور قرآن مجید والی جو آیات ہیں ان سے ان کو پڑھنا نہیں لے رہی، تو آپ ہو سکتا ہے ایک ہندو سائنٹسٹ ہوں، آپ ایک کرسچن سائنٹسٹ ہوں، آپ ایک بدھسٹ ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو توحید نہیں ملنے والی۔ سورج سے، چاند سے، آسمان اور زمین کی ساخت سے روزانہ آپ کو توحید ملے، اللہ کی پہچان ملے، تو یہ اس وقت ہوگا جب آپ ان آیات کو قرآن مجید کی والی آیات کی مدد سے سمجھیں اور قرآن مجید والی آیات کو ان آیات کی مدد سے سمجھیں۔ تو یہ دونوں جب مل جائیں گی، ٹھیک ہے، جب دونوں جو ہے وہ مشترکہ عمل کریں گی آپ کے ذہن اور شعور کے اندر، اس وقت آپ روزانہ ہی ایمان کی نئی سے نئی خوراک حاصل کریں گی۔ تو مطلب وہ جو ہے نا، وہ جو باسی کھانا ہے وہ پھر آپ نہیں کھائیں گے۔ وہ ایک بار زندگی میں تھوڑا بہت سوچ بچار کر لیا تھا، جی ہاں جی کوئی مقصد ہے زندگی کا، ہاں جی یہ کائنات شہادت دیتی ہے کسی کی خدائی کی اور کسی کی عبادت کی اور کسی کی قوت اور حکمت اور دانائی کی، جس کی مجھے داد دینی ہے اپنی تسبیح کے ذریعے سے، اپنے سجدوں کے ذریعے سے۔ تو ایک بار یہ سبق سمجھا تھا، بڑا مزہ آیا تھا، توحید جانی تھی۔ توحید کو جاننے سے بڑھ کر پرلطف چیز کوئی نہیں ہے، کیونکہ سب سے بڑی حقیقت ہے، سب سے بڑی حقیقت خدا کی حقیقت ہے اور وہ توحید ہے۔ تو ایک بار آیا تھا، وہ کر لیا تھا، اس کے بعد پھر ایک روٹین کی زندگی، بہت ہی روٹین کی زندگی، وہ مطلب اوپر نیچے سجدے، نمازیں وغیرہ ہو رہی ہیں، روزے آئے چلے گئے، باقی بھی سارے کے سارے اعمال جو ہیں اس کے اندر وہ تازگی، وہ زندگی، ٹھیک ہے، اور وہ جیسے آپ کہتے ہیں ایک بڑا وائبرنٹ سی جو ایک حقیقت ہوتی ہے ایمان کی، عبادت کی، تو وہ نہیں بولتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ باسی کھانا کھا رہی ہیں آپ، وہ پرانا ایک بار تھوڑا سا کر لیا تھا تو اسی کو، تو یہ تو روزانہ غور کرنا۔ اور اس سے حوالے سے اگر آپ سورۃ آل عمران کا آخری رکوع جو ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خصوصی طور پر مجھ پر یہ آیات اتری ہیں، تو ان کو، اور بعض روایات میں بھی آتا ہے، سلف کا یہ عمل بھی رہا ہے کہ صبح جو ہے فجر کی سنتوں سے پہلے ان آیات کو بڑے ہی غور سے پڑھا جائے، فجر کی سنتوں کے بعد اور نماز سے پہلے، یہ جو بڑا تازگی کا وقت ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یہ آیات پڑھتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقینی طور پر آسمانوں اور زمین کی اس ساخت اور تخلیق کے اندر اور رات اور دن کا یہ جو پھیر ہے، یہ جو ایک دوسرے کے بعد آنا جانا ہے، یہ جو سلسلہ چلا ہوا ہے، ان کے اندر ڈھیروں آیات ہیں، نشانیاں ہیں، اصل حقیقتوں تک پہنچانے والی چیزیں ہیں، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اُولِي الْأَلْبَاب کے لیے، وہ جو عقل مند خرد مند ہیں، وہ جو اس سب سے بڑی انسانی جو چیز ہے اس کا جو استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے اس کے اندر ڈھیروں نشانی ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما، وہ ہیں جو اس ڈھنگ سے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں ذکر جو ہوتا ہے نا، وہ تسبیح پھیرنے کا نام ہے، تو ذکر بنیادی طور پر ان حقیقتوں کو تازہ کرنے کا نام ذکر ہے۔
ان حقیقتوں کو جنہیں ہم نے ایمان یا توحید کو جانتے وقت پڑھا اور سمجھا تھا، ان کو مسلسل تازہ کرنے کا نام کیا ہے؟ ذکر. ٹھیک ہے، تو اصل حقیقتوں کو ذہن میں اور شعور میں تازہ کرنا ذکر ہے، خدا کی یاد ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما، وہ جو اللہ تعالیٰ کو یوں یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے، وقعودا بیٹھے ہوئے، کھڑے بیٹھے، وعلی جنوبہم لیٹے ہوئے. غور ہو رہی ہے ان کی کس چیز پر؟ زمین کی ساخت پر، آسمان پر، اس پہ خدا کی قدرتیں اور خدا کی قوت اور خدا کا حق ہونا کہ اس کو پوجا جائے، عبادت کیا جائے. کھڑے بیٹھے لیٹے وہ ہمیشہ خدا کی یاد میں محو ہوتے ہیں ان ذریعوں سے. ٹھیک ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ سوچ بچار کرتے ہی چلے جاتے ہیں آسمان اور زمین کی. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، خدایا یہ ساری کہانی کوئی فضول نہیں ہے. اور پھر وہ ایسی مطلب اس کے وہ تو کہانی تو جب اس کا اینڈ ہونا ہے، اس کہانی کا اینڈ جو ہے وہ قیامت ہے. اس کہانی کا جو اینڈ ہے یہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، تو وہ تو ایک نیا جہان بسنا ہے، وہاں پر کل قدر جو ہے وہ ایمان کی اور عمل کی پڑھنی ہے. یہ اتنا مس لیڈنگ مطلب جہان ہے، اتنا فریب دینے والا یہ ایک دنیا ہے. یہاں آپ سونے چاندی کو تول لیتے ہیں، یہاں آپ سچائی کو نہیں تول سکتے، ایمان کو نہیں تول سکتے. وہ ایک جہان بننے والا ہے جس میں سچائیاں تولیں گے. آپ کو اندازہ کر سکتے ہیں آخرت کا، وہ ایک جہان بننے والا ہے. یہاں پر آپ یہ سونے چاندی کو تول سکتی ہیں، وہاں وہ ہے جس میں آپ ایمان کو، تقوی کو، سچائی کو، نیکی کو، احسان کو، عدل کو، انصاف کو، وہ ترازو لگ جائیں گے اس کے لیے. وہ اتنا یعنی آج جو چیزیں ایبسٹریکٹ ہیں نا، جن کو آپ کہتے ہیں ایبسٹریکٹ ہیں، کل وہ جہان ہے یہ وہاں پر کنکریٹ ہونی ہے. ٹھیک ہے، یہ وہاں پر کنکریٹ ایسا عظیم جہان ہے. تو کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے خدایا تو نے تو یہ سارا کچھ جو ہے فضول پیدا نہیں کیا، بڑا ہی بامانی ہے. سبحانک فقنا عذاب النار، تو بہت ہی پاک ہے تو ہمیں آگ سے بچا. اور اس کے بعد پھر اس کی کچھ تو میں آپ سے وہ کروں گا، اس پہ ہم نے پوری بات ہم نہیں کر پائے. یہ جو آیات ہیں سورۃ آل عمران کے آخری رکوع اس سے شروع ہوتا ہے، تو ان کو تھوڑی سی آپ توجہ دیجیے گا. اس کو بلکہ ایک اسائنمنٹ کے طور پر لے لیں کہ ان کو آپ کچھ تفاسیر کے ساتھ دیکھیے، اور اگر ہو سکے تو ان کو یاد کر لیجئے. اور اگر صبح فجر کے وقت آپ کی آنکھ کھلے تو ان آیات کو تھوڑا سا باہر نکل کر پھر کھلی فضاؤں میں پڑھیں، آپ کو مطلب آپ ایک اور جہان میں چلے جاتی ہیں. تو ہم مطلب ہے کہ اصل میں جو چیز جو کر رہی تھی وہ یہ تھا کہ ان تین حقیقتوں کو جاننا ادلہ کے ساتھ، دلائل کے ساتھ. تو وہاں سے اصل میں ہماری یہ ساری وضاحت ہوئی. تو دلائل ہم کسے کہتے ہیں؟ دلائل ہم کہتے ہیں جو آیات، نشانیوں کی ہم نے کہا دو قسمیں ہیں خود قرآن مجید کے اپنے استعمال کے روح سے. ایک نشانیاں یا آیات وہ ہیں جن کو ہم تلاوت کرتے ہیں اور وہ مدد دیتی ہیں ہمیں. ایک آیات وہ ہیں جن کو ہم مشاہدہ کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، اور وہ ہمیں مدد دیتی ہیں عین انہی حقیقتوں پر پہنچنے کے لیے. اور ان ذریعوں سے ہم پھر اپنے خالق کو اور اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانتے ہیں. اور یہ جو تین چیزیں، تین حقیقتیں ہیں، یا اصول ثلاثہ جو 3 فنڈامنٹلز ہیں، یہ ہم اس لیول پر جا کر سمجھتے ہیں. تو جیسے ہم نے کہا وہ جو سنا ہے اقول ما قال الناس، جو لوگ کہتے تھے سو میں کہتا تھا، بھائی اس میں کیا ہے؟ تو کون سی دنیا کی قوم ہے جو یہ کام نہیں کرتی ہوگی؟ ہم کون ہیں؟ ہمارے مابین اللہ نے ایک نبی بھیجا ہے. ہم کہتے ہیں ہماری اصل ڈسٹنکشن جو ہے وہ یہ ہے کہ دوسری قومیں سنے سنائے پر چلیں گی، اور ہم جو ہے وہ اصل ہدایت کے منبع سے چیزیں لیں گے. ہم سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں ہے دنیا میں، اور البتہ ہم سے زیادہ بدقسمت بھی کوئی نہیں ہے. میں آپ سے عرض کروں، ہم سے زیادہ بدقسمت بھی کوئی نہیں ہے کہ اتنا بڑا حقیقت کا سرچشمہ محمد اور قرآن ہمارے پاس ہو، اور پھر ہم خاک چھانتے پھریں. وہ پھر سنی سنائی، وہ جیسے ہم نے کہا کہ وہ گھروں سے سن لیا، اماں سے سن لیا،
مولوی صاحب سے سن لیا، اپنے فرقے اپنے مسلک کے لیے گرم ہوتے پھر رہے ہیں۔ خدا کے بندے گرم ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا مسلک جی ہم نے تو آج ہم آپ یہ کون ہے بھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ٹھیک ہے، قرآن ہے، اس کی آیات ہیں، ان کے ذریعے سے انتہائی پر لطف کام ہے خدا تک پہنچنا۔ ہم تو یہ کرتے ہیں، تو ہم پر تو جو اللہ نے احسان کیا ہے، اتنا بڑا احسان دنیا کی کسی قوم پر نہیں ہوا ہے۔ تو البتہ یہ ہے کہ اس احسان کی قدر جاننا اور اس سے واقعاً وہ فائدہ لینا جس کے لیے، جس غرض سے وہ احسان ہم پر ہوا ہے، تو یہ تو ظاہر ہے ہمیں ہی کرنا ہے۔ مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو مطلب یہی تھا نا کہ رسول بھیج دیتا ہے، یہی تھا نا ایک کتاب اتار دیتا، تو اور البتہ ایک بھاری بھرکم بندوبست اس بات کا بھی کر دیتا کہ وہ کتاب ہم تک پہنچ بھی جائے۔ مطلب یہ مکہ میں اتری، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس علاقے میں، یہ قرآن یہاں تک پہنچا تو یہ مذاق نہیں تھا کہ یوں پہنچ گیا۔ وہ اس قرآن کو تو مکہ سے نہیں چلنے دیا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس کی ریزسٹنس ہوئی ہے، کس طریقے سے اس کی مزاحمت ہوئی ہے، اور آج بھی ہو رہی ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو حقیقتاً جو لوگ ان حقیقتوں کو، خدا کی حقیقت کو بتانے والے ہیں، ان کے لیے، ان کے خلاف پوری دنیا آج بھی اکٹھی ہے۔ ان کو مارنے کے لیے اور ان کو وجود سے ختم کر دینے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی ویپنری جو مشینری ہے، وہ آج بھی مطلب انہی کو مارنے کے لیے۔ تو البتہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی قربانیاں دے دے کر اسلام جو ہے ہمارے لیے یہاں تک پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو یہی کرنا تھا نا کہ وہ اس کا بندوبست کر دیتا کہ وہ کتاب اتار دیتا، رسول بھیج دیتا، اور پھر اپنے اتنے سارے بندے کھڑے کر دیتا جو اس قرآن کو 1400 سال کے بعد بھی بغیر ایک بھی لفظ کی تبدیلی کے ہم تک پہنچا دے، ہمارے ڈور سٹیپ پہ۔ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، نخرے کی حد ہوتی ہے کوئی، پھر بھی میں قرآن کو کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یعنی حیرت کی بات نہیں، پھر بھی جان چلے گی لوگوں کی اس قرآن کو لے کر اگلی نسلوں کو دینے میں، اور نئے نئے ممالک تک اس قرآن کو لوگوں تک پہنچانے میں۔ لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں، لوگوں کی ہجرتیں ہوئی ہیں، لوگوں کے گھر جو ہیں وہ مطلب لٹ گئے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوا ہے۔ ڈور سٹیپ پہ ہمارے قرآن پہنچا ہوا ہے، اور صاحب اس کو کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، مطلب اور جو کچھ بھی ہے۔ اور پھر حیرت کی بات یہ ہے، اس دور میں وہ کہتے ہیں لٹریسی ریٹ جو ہے وہ ماشاءاللہ خاصا اونچا چلا گیا ہے۔ اب لوگ ان پڑھ نہیں رہے، حیرت کی بات نہیں، لوگ ان پڑھ نہیں رہے ہیں، سب کچھ پڑھیں گے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے جو مغرب اور مشرق سے، مگر قرآن نہیں پڑھیں گے۔ تو اس سے بڑا کوئی سرچشمہ ہدایت کا نہیں ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے بہت ہی سادہ انداز میں۔ تو جو پہلا سبق ہے ہمارا اب وہ یہ ہے کہ بھی ان تین چیزوں کو سمجھے بغیر دنیا سے نہیں جانا، ٹھیک ہے، سمجھے بغیر، مانے بغیر، تسلیم کیے بغیر، اور پھر ان کو پختہ سے پختہ کیے بغیر، اور اپنی جسے کہتے ہیں نا پونجی بنا کر اس دنیا سے جانا۔ تو اس کے بغیر دنیا نہیں چھوڑنی ہے، کیونکہ سب سے پہلے انہی تین حقیقتوں کا سوال ہونا ہے۔ البتہ اس کو ان کو جاننے کے لیے ہم نے کہا کہ اصل چیز ایک روٹ ہے، اور اصل چیز اس کو کہتے ہیں ہم ہدایت، وہ ہے کہ ان کے ادلہ سے لینا، اور اس ادلہ کی ہم نے کچھ وضاحت آپ کے لیے کر دی ہے۔ تو یہ جو پہلا جو ہے اس کا صرف پہلا ہی ایک پوائنٹ ہوا ہے، یعنی پہلا مسئلہ اور اس مسئلے کا بھی پہلا پوائنٹ ابھی ہم نے کور کیا ہے۔